क्या कभी आपने सोचा है कि ये दुनिया कितनी पुरानी है? क्या आपने कभी रात को आसमान की तरफ देखा और सोचा कि ये सब कब से है? कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी कि इंसान की सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ये इस वक्त की बात है जब इस ज़मीन पर कोई इंसान नहीं था, ना कोई घर था, ना कोई शहर था। ना कोई आवाज़ थी, सिर्फ़ अल्लाह की कुदरत थी और इसका हुक्म था। ये सिर्फ़ कहानी नहीं है, ये आपकी अपनी कहानी है। ये इस ज़मीन की कहानी है जिस पर आप अभी बैठे हैं। ये इस हवा की कहानी है जो आप अभी जिसमें साँस ले रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये ज़मीन कितनी पुरानी है? क्या आपने कभी रात को आसमान की तरफ देखा और सोचा कि ये सब कब से है? कब शुरू हुआ है? कैसे शुरू हुआ है? तो आज हम इन सब सवालों का जवाब ढूँढेंगे, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में और बड़े-बड़े इस्लामी उलमा की बातों में। एक ऐसे सफ़र पे मेरे साथ रहें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस कायनात की। ये जो पूरी दुनिया है, ये आसमान, ये ज़मीन, ये सूरज, ये चाँद, ये तारे, ये सब कब और कैसे बने? अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है कि पहले ये सब एक जगह एक साथ थे। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और ये अलग-अलग हो गए। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या काफ़िर लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन एक साथ थे और फिर हमने इन्हें अलग किया। ये वही बात है जो आज साइंस कह रही है, बिग बैंग के नाम से कहती है। लेकिन इस्लाम ने ये बात 1400 साल पहले बता दी थी। अल्लाह ने सबसे पहले नूर बनाया, फिर इस नूर से पानी बनाया, फिर अर्श बनाया, फिर कलम बनाया और अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया कि लिखो जो कुछ होने वाला है। कलम ने लिखा, हर चीज़ लिखी, हर इंसान का नाम लिखा, हर दरख्त का पता लिखा, हर वाक़या लिखा। ये सब कुछ एक ही लम्हे में लिख दिया गया। फिर अल्लाह ने आहिस्ता-आहिस्ता ये कायनात बनाना शुरू की। पहले धुआँ था, फिर इस धुएँ से सितारे बने, स्यारे बने, हमारी ज़मीन बनी। दोस्तों अब बात करते हैं ज़मीन की उम्र की। आज की साइंस कहती है कि ये ज़मीन 4.5 अरब साल पुरानी है। 4.5 अरब साल ये इतना बड़ा अदद है कि हमारा दिमाग सोच भी नहीं सकता। और इंसान सिर्फ 2 लाख साल से इस ज़मीन पर है। तो सवाल ये उठता है कि बाकी 4.5 अरब साल में इस ज़मीन पर क्या होता रहा है? कौन रहता रहा है यहाँ? कौन चलता फिरता था? इस्लामी उलमा ने इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। इब्न कसीर ने अपनी किताब में लिखा है कि हज़रत आदम से पहले इस ज़मीन पर जन्नात आबाद थे। उन्होंने यहाँ हज़ारों साल हुकूमत की, उन्होंने शहर बसाए, महल बनाए, जंगें लड़ीं। दोस्तों अब आते हैं इस सवाल पर जो बहुत से लोग पूछते हैं, डायनासोर कौन थे? साइंस कहती है कि डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले ख़त्म हो गए थे। ये बहुत बड़े बड़े जानवर थे जो इस ज़मीन पर घूमते थे। अब इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो बाज़ उलमा कहते हैं कि ये वो मखलूक़ात थी जो जिन्नात के दौर में इस ज़मीन पर मौजूद थे। जब अल्लाह ने फ़रिश्तों का लश्कर जन्नात को तबाह करने के लिए भेजा तो इस जंग में ये जानवर भी ख़त्म हो गए। बाज़ उलमा ये भी कहते हैं कि कुरान में जिन बड़ी बड़ी मखलूक़ात का ज़िक्र है, हो सकता है कि वो यही डायनासोर्स हों। एक बात याद रखें कि अल्लाह की कुदरत बेहद है। इसने इंसान से पहले भी बहुत सी मखलूक़ात बनाई और इन्हें ख़त्म किया। हर मखलूक का एक वक्त था और हर मखलूक का इख्तिताम हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं जन्नात की। जन्नात को अल्लाह ने कब बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया? कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जन्नात को आग की लिपट से पैदा किया। सूरह रहमान में अल्लाह फरमाते हैं कि और जन्नात को हमने बेधुएं की आग से पैदा किया। ये आग कोई आम आग नहीं थी, ये एक ख़ास किस्म की आग थी जो बेधुएं की थी। इस आग में एक ख़ास ताकत थी। जिन्नात इंसानों से बहुत पहले बनाए गए थे। ये इस ज़मीन पर आए, जहाँ रहे, यहाँ बढ़े, यहाँ फैले। जन्नात की कुछ ख़ास सफ़ात थी, वो आग से बने थे, इसलिए इनमें बहुत ताकत थी।
وہ اڑ سکتے تھے، وہ اپنی شکل بدل سکتے تھے، وہ بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے تھے، وہ بہت لمبی عمر پاتے تھے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں جنات کی سلطنت کی۔ جب جنات اس زمین پر آباد ہوئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی سلطنتیں بنائی، انہوں نے شہر وسائے، انہوں نے محل بنائے، انہوں نے اپنے بادشاہ چنے۔ علماء کی روایت کے مطابق جنات کی بہت بڑی سلطنتیں تھیں، ان کے پاس بڑے بڑے فوجی تھی، ان کے پاس بڑے بڑے شہر تھے، لیکن جنات نے آہستہ آہستہ برائی کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کی، انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا، انہوں نے اس زمین پر فساد پھیلانا شروع کیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جنات نے اس زمین پر اتنا فساد پھیلایا کہ خون بہنے لگے، ہر طرف جنگیں ہونے لگی، ہر طرف تباہی تھی۔ اللہ نے انہیں بار بار سمجھایا، بار بار موقع دیا، لیکن جنات نہیں مانے۔ دوستوں، اب آتے ہیں اس کردار کی طرف جو اس پوری کہانی کا سب سے اہم کردار ہے۔ عزازیل۔ عزازیل ایک جن تھا، لیکن کوئی عام جن نہیں تھا۔ یہ وہ جن تھا جس نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ وہ فرشتوں میں اس کا درجہ ہو گیا۔ یہ وہ جن تھا جسے فرشتوں کا استاد کہا جاتا تھا۔ یہ وہ جن تھا جس نے زمین کا چپا چپا سجدے میں گزارا تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ عزازیل نے اتنی عبادت کی تھی کہ آسمانوں میں اس کا نام ہو گیا تھا۔ فرشتے اس کی عبادت دیکھ کر حیران رہتے تھے، اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے اسے بہت عزت ملی تھی۔ لیکن دوستو، یہاں ایک بہت بڑا راز ہے۔ عزازیل کے دل میں ایک بیج چھپا ہوا تھا۔ اس بیج کا نام تھا تکبر، غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ یہ تکبر ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن یہ اندر ہی اندر پل رہا تھا، بڑھ رہا تھا، اور وہ وقت آنے والا تھا جب یہ تکبر باہر آئے گا اور پوری دنیا کی تاریخ بدل دے گا۔ دوستو، اب آتے ہیں اس عظیم جنگ کی طرف۔ جب جنات نے اس زمین پر بہت فساد پھیلا دیا تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو گیا۔ اللہ نے فرشتوں کا ایک بہت بڑا لشکر زمین پر بھیجا۔ اس لشکر کا کمانڈر عزازیل تھا۔ ہاں دوستو، آپ نے صحیح سنا، عزازیل خود اس لشکر کا سردار تھا جو جنات کو ختم کرنے آیا تھا۔ یہ جنگ بہت بھیانک تھی، فرشتوں کی طاقت کے آگے جنات ٹک نہ سکے۔ جنات کی سلطنتیں تباہ ہو گئی، ان کے شہر مٹ گئے، ان کے محل گر گئے، بڑی تعداد میں جنات مارے گئے۔ جو جنات بچے وہ بھاگ کر پہاڑوں میں، جنگلوں میں، سمندروں میں چھپ گئے۔ زمین ایک بار پھر خالی ہوگی، ویران ہوگی، اور اللہ نے اب ایک نئی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، اب آتا ہے وہ لمحہ جس کا پوری کائنات کو انتظار تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا تو اس سے بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دوستو، فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ انہوں نے جنات کو دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ جب بھی اس زمین پر کوئی مخلوق آئی تو اس نے فساد کیا، خون بہایا، تباہی مچائی۔ لیکن اللہ نے ایک نئی مخلوق بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اللہ نے مٹی کا حکم دیا، فرشتے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لائے، کالی مٹی، سفید مٹی، سرخ مٹی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں مختلف رنگ ہیں۔ اللہ نے اس مٹی سے ایک صورت بنائی، ایک انسانی صورت۔ پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی اور پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے۔ دوستو، اب وہ لمحہ آیا جس نے پوری انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ عزازیل نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے، میں اس سے سجدہ کیوں کروں؟ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب تکبر نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہزاروں سال کی عبادت ایک پل میں برباد ہوگی۔ اللہ نے عزازیل کو جنت سے نکال دیا، اس کا نام بدلا گیا۔
عزازیل سے وہ ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ قیامت تک مجھے مہلت دی جائے۔ اللہ نے مہلت دی اور ابلیس نے کہا میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور اس طرح انسان اور شیطان کی یہ دشمنی شروع ہوئی جو آج بھی جاری ہے۔ دوستو، اس کے بعد بات کرتے ہیں، حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا، پھر اللہ نے حضرت اماں حوا کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام اکیلے نہ رہیں۔ جنت میں ان کو ہر چیز ملتی تھی، ہر طرف نعمتیں تھیں، ہر طرف خوشیاں تھیں، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی بھوک نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی۔ اللہ نے صرف ایک پابندی لگائی تھی کہ ایک درخت کے پاس بالکل نہ جانا، لیکن شیطان کو موقع مل گیا۔ اس نے بہانے سے آدم اور حوا کو بہکایا۔ اس نے کہا کہ یہ درخت تو بہت اچھا ہے، اسے کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ آدم اور اماں حوا نے وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا، اور یہاں سے شروع ہوئی انسانی زندگی کی اصل کہانی۔ دوستو، اس پوری کہانی میں ہمارے لیے بہت سے سبق تھے۔ پہلا سبق یہ تھا کہ تکبر سے بڑی برائی ہے، تکبر سب سے بڑی برائی ہے۔ عزازیل نے ہزاروں سال عبادت کی، لیکن تکبر کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ ہمیں کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوستو، دوسرا سبق یہ حاصل ہوا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے انسان کو اس قدر عزت دی کہ فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں اپنی اس عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھی وہ کہانی جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے، ہم کیوں آئے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔